کیا آپ کا دماغ کبھی رکا ہے یا ہر وقت سوچتا رہتا ہے ماضی کے قصے، مستقبل کی فکر؟ یوں ہو تو کیا ہو جائے گا، یہاں ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا تو کیا ہوگا، وہ سٹیپ اٹھایا تو کیا ہوگا؟ ہم اوور تھنکنگ کیوں کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ آج کی گفتگو میں ہم اس بات کا جواب لینے کی کوشش کریں گے کہ ہم اوور تھنکنگ کیوں کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ جو حالات پیش آئیں گے وہ ہمارے جس طریقے سے ہم نے سوچا ہے اس طریقے سے پیش آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اوور تھنکنگ ہے، لوگوں کے بارے میں بہت سوچنا ہے، اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، اگر میں ایسا کر لیتا تو پھر یہ میرا دوست نے مجھے یہ کیوں مشورہ دیا، اور اس نے مجھے ایسا مشورہ دیا، کیا یہ میرا دشمن تھا؟ اس دوست کے بارے میں پھر اتنی دور تک سوچتے رہنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف توکل کی بلبوتے پر حل ہوتی ہیں کہ انسان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں وہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ انسان کا اختیار صرف یہ ہے کہ اس نے دو راستوں میں سے ایک راستہ چننا ہے اور پھر توکل اللہ کر کے سفر طے کرنا ہے۔ تو یہ انسان جب سوچنے لگ جاتا ہے کہ حالات میرے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے، تو پھر وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ ماضی کے پچھتاوے اور جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، اس کا خوف۔ یہ جب انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے تو پھر وہ اوور تھنکنگ کرتا ہے۔ اگر اس نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے تو اس کے وہ ایسے ایسے نقطے اپنے ذہن میں نکالتا ہے کہ یار اگر وہ حالات ٹھیک نہ ہوئے، اگر جنگ لگ گئی، خدا نخواستہ میرا پیسہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے بعض لوگ ماضی کے پچھتاووں کو لے کر ایسا وہ ایک روگ لگا دیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے، پھر اسی سوچوں میں وہ گم رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ ہم کہتے ہیں ماضی کے پچھتاووں کو، اور حزن جو ہے وہ مستقبل کا جو خوف ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ تو یہ چیزیں بھی اوور تھنکنگ کا باعث ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم انسانوں کا خوف اپنے ذہن میں ڈال لیتے ہیں۔ کئی وہ شخص جو ہے وہ اپنے باس کا ڈر اپنے ذہن میں ڈال لیتا ہے، اس کے بارے میں پھر سوچتا رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا، دوسروں کے ساتھ وہ ایسا رویہ رکھتا ہے، تو یہ کیا صورتحال ہے، پھر اس کا خوف۔ تو یہ انسانوں کا جو خوف ہے یہ بھی اوور تھنکنگ کا جو ہے وہ شکار انسان کو کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ وہ ایک خوبصورت نظم بھی ہے، بڑی مشہور ہوئی کہ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی زبان بھی ہے، آدمی بیان بھی ہے، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو بھی نہیں آئی اس کھری سے ڈرتے ہو۔ تو یہ جو آدمی کا خوف ہے یہ بھی انسان کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے۔ یہ تین مین چیزیں ہیں۔ ویسے تو اوورآل دیکھا جائے تو ہر ایک شخص کی علیحدہ ایک سٹوری ہے، تو ہم نے یہ اوورآل دیکھا کہ یہ تین معاملات جو ہیں، تین پوائنٹس، ان میں آ کے کوئی شخص جو ہے وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیز، خدا پر توکل، کہ ہر چیز خدا کے حق میں ہے۔ اگر میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہوا تھا یا میرا کوئی کام نہیں چلا تھا تو خدا نے پہلے ہی روزے اول میں یہ بات لکھ دی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے ہمیں اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ سب سے مین چیز جو ہے انسان کو توکل اللہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو راستہ لیتا ہے اس میں اپنے طریقے سے اپنے طور پر وہ بھرپور انپٹ دے۔ اگر پھر بھی وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرتے، اپنی جو سائیڈ ہے اس کو بھی کمپلیٹ کرے، اور پھر اللہ پر توکل بھی رکھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ
ہمیں اوور تھنکنگ سے بچاتی ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ پہ نکلتے ہیں تو پھر اللہ ان کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور آیت بھی جو بڑی ہی اللہ کی مدد کے لیے موٹیویشن دیتی ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کو نہیں آئے گی تو اپنے گھر کے اوپر کی طرف رسی باندھیں اور اس میں گلا ڈال کر لٹک جائیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی موٹیویشن اللہ نے دی ہے۔ جو بھی انسان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے کوئی بھی کام تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں، انشاءاللہ اگر میری گفتگو جو ہے وہ آپ تک پہنچی، آپ کے دل تک پہنچی، تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔